والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ یہاں ایک عہد کا ذکر آ رہا ہے جو کہ جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، عہد الست۔ یہ بیسیکلی آگے سورہ اعراف میں جا کے تفصیل سے آئے گا۔ تو یہ وہ عہد ہے کہ جب ہم یعنی کہ اللہ عز و جل کے پاس تھے، ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یعنی کہ تمام بنی نو انسان جتنی آنے والی ہے، جتنی آ چکی ہے، بنا ڈالی، بنانے کے بعد لیکن اس ٹائم جو ہمارا وجود تھا وہ تھا روح کی شکل میں، یعنی کہ روحانی وجود تھا، یعنی کہ ہمارا جسم نہیں تھا، ہم روح کی شکل میں، ارواح کی شکل میں اللہ کے سامنے جو تھے وہ اللہ کے سامنے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے رب ہیں۔ یقینی طور پہ وہ لوگ یعنی کہ گناہ گار ہو گئے ہوئے ہیں، اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت میں، آپ نے جیسے کہ پڑھا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا، انہوں نے اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کے خود نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی حاکمیت بنا لی، اپنا ہی ایک وجود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، بدترین گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت کو ترک کر کے، جبکہ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آئے گی مکمل، ہم انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جس عہد کی بات ہو رہی ہے وہ عہد جو ہے وہ عہد ہے جو کہ ہم آلریڈی اللہ سے کر کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عہد کو ہم اپنے رب سے کر کے آئے ہیں جس کو ہم لوگ توڑ رہے ہیں، جو ہمارے لاشعور میں تو موجود ہے۔ کبھی نوٹ کریں، آپ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک جو اندر سے ایک احساس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو پھر بھی گناہ سے ہلکا ہلکا ڈرا رہا ہوتا ہے، روک رہا ہوتا ہے۔ پھر ایمان والے کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ گناہ نہیں کرتا اس ٹائم تک وہ منڈلاتا رہتا ہے، گناہ کر لیتا ہے تو ایمان دور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان جو ہے وہ دوبارہ دل میں واپس آ جاتا ہے۔ لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار گناہ کریں، بار بار آپ توبہ کریں۔ ہاں، غلطی سے ہو گئی، دوبارہ بہک گئے، دوبارہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ گیا کہ آپ پھسل گئے، آپ سے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور شیطان نے مجبور کر دیا۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں گناہ کری جاؤ، صبح گناہ کرو، شام کو توبہ کر لو۔ جیسے آپ دیکھ لیں یہاں بہت سارے معاملات ایسے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یتیموں کا حق بھی کھا رہے ہیں، نمازی ہیں 5 وقت کے۔ تو ایسی نمازیں تو منہ پہ دے ماری جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت باریک بین ہے، باریک بین یعنی کہ بہت چھپی ہوئی چیزیں، یعنی کہ اتنا باریک بین چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کا مطلب آپ کی تصور، آپ کے لاشعور میں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے،